اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ملکۃ العرب زوجہ سید المرسلین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی رفیقہ حیات ہیں۔ ویسے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، لیکن نمایاں وصف یہ ہے کہ اپنے مقدس شوہر کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہنے والی تھی۔ سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر کسی توقف کے ایمان لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر بھرپور نصرت فرمائی۔ تبلیغ دین کی راہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی جاتی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کا باعث بنتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ممکن اکرام فرماتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غم دور ہو جاتا۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں اور بچپن ہی سے بہت سلیم الفطرت اور پاک باز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جوں ہی سن شعور کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو ہالہ تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو ہالہ سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہالہ اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ ہالہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ شرف صحابیت سے بہرہ ہوا یا زمانہ جاہلیت میں ہی فوت ہوا۔ ابو ہالہ کے ایک فرزند کا نام حارث تھا، جو سب سے پہلا شہید اسلام ہے۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا نکاح عتیق بن عائص سے ہوا۔ عتیق سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی تھی جن کا نام حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ بعض روایات کے مطابق ہند بنت عتیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش نبوت میں پرورش پائی اور شرف صحابیت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسند اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین دونوں قریشی النسل تھے اور ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر ہی اسلام سے پہلے بھی تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، لہٰذا اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی جاں نثار اور وفا شعار زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی غم گسار رفیقہ حیات تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی، لہٰذا جب تک یہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں نثاری اور خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم
خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال اور سارا سامان مجھے دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے عزت کرتی تھیں، اور ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کو مقدم سمجھتی تھیں۔ ابتدائے اسلام میں جب کہ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ذات مبارکہ تھی جو پروانے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو رہی تھی، اور اتنے خطرناک لمحات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک امتیازی فضیلت حاصل ہے۔ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے کر آئیں تو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں، اور جنت میں انہیں موتی کے ایک محل کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان کو جنت میں کسب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری دی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام کا بیان کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ هو السلام وعلی جبرائیل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ روایت آپ کی فقاہت اور فہم دانش پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے سلام کے جواب میں اس کی حمد بیان کی، پھر جبرائیل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ان 4 خواتین میں بھی ہوتا ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول کائنات فخر موجودات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسیہ بنت مزاحم یعنی کہ فرعون کی بیوی، اور مریم بنت عمران۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری
اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتعلیم جبرائیل امین نماز پڑھی، اور اسی دن بتعلیم خاتون اول نے بتعلیم اقدس نماز پڑھی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو رافع سے مروی ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل کو نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی جتنی جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کی۔ حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ کی سہیلیوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ کوئی شے جب آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جاتی تو فرماتے، اس فلاں عورت کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ ختیجہ کی سہیلی تھی، اسے فلاں کے پاس لے جاؤ کیونکہ وہ ختیجہ سے محبت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیتی کہ گویا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، اور ان سے میری اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت ہالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ملتی تھی، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھرجھری سی لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہر رشتے کا اکرام فرماتی۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کی، تو انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کر دیا۔ 7 ہجری کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہی تھیں۔ پورے 3 برس تک یہ مصائب و آلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جھیلتی رہیں۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج، معالجہ اور تسکین و تشفی میں کوئی کسر نہ رکھی، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 10 رمضان المبارک 10 نبوی کو انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا اور مکہ کے قبرستان میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے
کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم خواتین کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔